بلاول بھٹو زرداری صاحب کوٹ لکھپت جیل سے نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں تو پیپلز پارٹی کے بیانات کچھ بدل سے گئے ہیں. اس سے پہلے کیا کہتے تھے اور اب کیا کہتے ہیں اور یہ کھلا تضاد کس وجہ سے ہے, اس میں لارجر گیم پلان کیا ہے, اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن بیانات میں تبدیلی کس طرح سے آ رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں. اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے, اس لیے کہ یہ قومی چور ہے, یہ عوام کا چور ہے, غریبوں کا چور ہے, مزدوروں کا چور ہے, یہ ہاریوں کا چور ہے. اس نے ہاریوں کا حق کھایا ہے, اس نے عوام کا حق کھایا ہے, اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے. مودی کے یار کو, گرتی ہوئی دیوار کو, چور چوکیدار کو, کرپشن کے سردار کو, تخت رائبل کو, مودی کے یار کو. ہر عوام کی ہر چیز پہ یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, مگر ہم ہرگز اس کو ایسا اب نہیں کرنے دیں گے. اور میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ اب اس کو نکالنا پڑے گا, لڑنا پڑے گا, اس کو چھوڑیں گے نہیں. میاں صاحب, آپ نے تو کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا, تو پھر میں آپ کو مودی کا یار نہ کہوں تو کیا کہوں. آپ نے ہمیشہ ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اس دفعہ ہم آپ کے بہلاوے میں نہیں آئیں گے, نہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. بھٹو سڑکوں پر نکلا تو پورا پاکستان باہر آ جائے گا. سب مل کر تخت رائے کی آمریت کو گرائیں گے. آپ کا این آر او چل رہا تھا, جو آج بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ این آر او ملے آپ کو. ہم اگر اس دفعہ این آر او کسی نے دینے کی کوشش کی تو ہم اس این آر او کو رد بھی کریں گے اور ہم روک لیں گے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے. این آر او قوم کو پتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف معصوم نہیں ہے, مجرم ہے. سپریم کورٹ نے اس کو نااہل کر کے نکالا ہے. میاں صاحب اپنے پرنسپلز پہ قائم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ بھی اپنے پرنسپلز پہ قائم رہیں گے. Panama issue is the largest corruption scandal in the world, اور اس میں نواز شریف کا نام ہے. It should be it's a matter of embarrassment for the people of Pakistan. ہمارا کنٹری کے یہ شرمناک ہے. There's no other way to describe it. مجھے کافی دکھ ہو رہا تھا کہ ایک آدمی جو کہ اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہا ہے, آج کوٹ لکھپت جیل میں سزا بھگت رہا ہے. میاں صاحب جو ہے, جو اپنا پورا زندگی میں صرف اور صرف حکم پہ چلتا تھا. میاں صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ اب نظریاتی بن گیا ہے, اور نظریاتی کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ یہ جو سیاسی جدوجہد اپنا جاری رہے گا. ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ آپ پھر سے مجھے ڈکٹیشن دو, میں وہ ڈکٹیشن فالو کرنے کے لیے تیار ہوں. ڈیل کاٹنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. I had no impression, I got no inkling کہ کوئی ڈیل ہوا یا میاں صاحب کوئی کمپرومائز ہونے کے لیے تیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملاقات ہوا ہے, یہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ڈرامہ تھا وہ ابھی عوام کے سامنے آ گیا ہے. یہ کوئی ووٹ کی عزت کا یا سویلین سپریمیسی کا یا جوڈیشل ریفارمز کی کوئی انٹرسٹ نہیں دیتا. وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا. مجھے بہت افسوس لگا جب میں میاں صاحب سے ملا. میاں صاحب کافی بیمار لگ رہا تھا. شریف خاندان کوئی ریلیف ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, وہ ان کو نہیں مل سکتا ہے. میرے لیے ایک آنر ہوگا اگر میں نواز شریف صاحب کو اپنا صوبہ میں ہوسٹ کر سکوں اور ان کا جو ہیلتھ کے ایشوز ہے وہ دیکھ سکوں. چور چوکیدار کو, کرپشن کے سردار کو, تخت رائبل کو. خاص طور پہ اگر کوئی ایک دل کا مرض ہو تو آپ اس کو زیادہ سٹریس میں ڈال کے تو علاج نہیں کر سکتے. یہ ایک قسم کی تشدد ہے.
عوام میں کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ فخر الرحمان صاحب، یہ کیا وجہ اتنی محبتیں قربتیں بڑھ رہی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی؟ بلاول پہلے کچھ کہتے تھے، اب کچھ کہنے لگ گئے ہیں۔ پہلے تو ارشد صاحب میں یہی کہوں گا کہ یہ جتنی یو ٹرنز پاکستان کے سیاستدان دیتے ہیں اس کو سلیبس میں کسی ایف اے یا ایف ایس سی یا بی اے کے لیول پہ کر دیں اور اس کا عنوان بھی منافقت اور سیاستدان رکھ دیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب قانون کی گرفت جو ہے نا ان کے سانسوں میں پہنچتی ہے، خاص طور پہ کیونکہ ایک انڈیویجول لائبلٹی ہے نا، تو ان کو مفاہمت یاد آتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اگر آپ یہ چیزیں رپیٹ نہ کریں اور قوم یہ نہ دیکھے تو پھر ہم یہی کہیں گے نا قابل رحم ہے قوم، وہ قوم جس کے ساتھ یہ سب کچھ منافقت ہوتی ہے۔ تو یہ اسی لیے بڑھ رہی ہے کہ شاید اب ہم مشترکہ طور پر قانون کی گرفت میں آ رہے ہیں، مشترکہ طور پہ قانون کی گرفت میں آ رہے ہیں۔ بھٹی صاحب، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ بلاول، جس سے بہت سے لوگوں کو امید تھی کہ جی آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، ان کا شاید مختلف موقف ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا کلیئر کانٹرڈکشن نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور محبتیں بڑھ رہی ہیں نون لیگ کے ساتھ؟ پہلے کچھ کہتے تھے، اب کچھ۔ ارشد صاحب، گزارش ہے، کتابیں تو بڑی بڑی الماریوں میں بھی بڑی بڑی علم ہوتا ہے ان میں، لیکن کتابوں کی پوجا نہیں کی جاتی۔ انسان کی گفتگو کو نہیں دیکھتے کہ وہ الفاظ کیا کر رہا ہے، اس کا عمل دیکھتے ہیں۔ جتنا کچھ آپ نے سنا دیا، مودی کا یار یعنی کہ پاکستان کا غدار ہو گیا۔ مودی پاکستان کا ویل وشر تو نہیں ہے نا، پاکستان کا دشمن ہے، چور چوکی دار، تمہیں رہنے نہیں دیں گے، تم ناسور بن چکے ہو، درندے ہو۔ کیا بلاول صاحب وہ اینڈ پہ کہتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوا، میاں سب بیمار لگ رہے تھے۔ میرے بھائی، آپ اسی افسوس کی وجہ سے سونگ کے کانٹا ہو گئے۔ مجھے تھر کا بچہ لگا آج بلاول، اتنا افسوس ہوا، بیچارہ اتنا کمزور، پیلا رنگ، ہڈیاں نکلی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، جسم پہ کپڑے پورے تھے نہیں۔ یہ تو افسوس ہے نا، دیکھ دو پیارے آدمی جنہوں نے ملک میں لوٹا، جب قانون کا شکنجہ اربوں خربوں روپے لوٹنے والوں کی گردن تک آ گیا اور امید یہ ہوئی کہ لوٹا ہوا مال واپس آئے گا اور وہ بندہ جو پاکستان کا ہر شہری 1,40,000 کا مقروض ہے، شاید اس کے 2,000 قرضہ کم ہو جائے، تو ان کو پیار محبت جاگ گیا۔ آپ کراچی میں کتنے قیدیوں کے پاس بلاول صاحب گئے؟ آپ منظور کاکا کو کب ملنے گئے؟ آپ کتنے قیدیوں کے پاس گئے اور کتنے قیدی باقی جو پاکستان بھر میں ہیں ان کے لیے اتنا کنسرن ہے؟ برسر شعیب رزاق صاحب، اور کتنے قیدی آپ کے والد صاحب نے بنائے وہاں، بے گناہ، بے بس، لاچار؟ آپ کتنے قسم کے ان لوگوں کے پاس گئے بچوں کی بوری بند لاشیں ملی؟ رائٹ، جیل میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان سب کو بھی کیا وہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں جو کہ کنوکٹڈ پریزنر کو کہا جاتا ہے کہ جی سابق وزیر اعظم، لیکن یہ کنوکٹڈ پریزنر ہے۔ جیل مینول میں کیا کنوکٹڈ پریزنر کے لیے کوئی اسپیشل رعایت ہے؟ دیکھیں، دو ایشو آتے ہیں اس میں۔ سادی سی زبان یہ استعمال کی جاتی ہے کہ اگر جیل کے اندر کوئی بندہ بیمار ہے اور جیل کے اندر وہ فیسلٹیز نہیں ہیں تو فار دیٹ پرپز آپ اس کو باہر کسی اسپتال میں لے جا کے علاج کرا سکتے ہیں۔ یہاں ہو یہ رہا ہے کہ مطلب پولیٹیکلی یہ کرنٹ گورنمنٹ جو ہے جب کمزور ہوتی ہے تو وہ نواز شریف کی طرح زیادہ ان کی طرف لٹک جاتے ہیں اور ان کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک بڑی واضح گائیڈ لائن دے دی کہ آپ کس حالات میں، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ڈیسائیڈ کر دیا، کن حالات میں آپ ان لوگوں کو ضمانت دے سکتے ہیں۔ دو جملے استعمال کیے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز اینڈ ایکسٹریم ہارڈشپس۔ اب ان دونوں چیزوں کو آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کو کون سے ایکسٹرا آرڈنری ان کے سرکمسٹانسز ہیں اور کون سی ان کے لیے ہارڈشپس ہیں۔ گورنمنٹ تو خود اس پہ کمزور جب ہوتی ہے تو نواز شریف کو یہ فیسلٹیز ایکسٹینڈ کر رہی ہے، نہ جیل مینول اس کی اجازت دیتا ہے، نہ کنسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر ہے تو اس کے اوپر پبلک رسپانسبلٹی تو زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میں سلمان آپ سے جاننا چاہوں گا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ نواز شریف کو ایسی کوئی بیماری لاحق نہیں جس کا علاج ملک میں نہ ہو سکتا ہو۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق پاکستان میں علاج کی بہترین سہولتیں میسر ہیں، جو کسی اور پاکستانی کے لیے وہی نواز شریف صاحب کے لیے۔ اب سارا مسئلہ کیا ہے؟ نواز شریف صاحب علاج کیوں نہیں کروا رہے اور آگے ان کا مستقبل کیا ہے؟
دیکھیں اس میں بلاول صاحب کو میں مشورہ دوں گا. ایک کیس ڈیسائیڈ کیا تھا سپریم کورٹ نے ریسنٹلی, شرجیل میمن ورسز فیڈریشن آف پاکستان, اس میں نیب کا کیس تھا. اس میں ایک کرائٹیریا سیٹ کیا تھا سپریم کورٹ نے کہ کن سچویشنز پہ آپ کسی کو جیل سے باہر میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل دے سکتے ہیں. اس میں پہلی کنڈیشن تھی سکنس اس نیچر کی ہو آپ کی کہ جیل پریمیسز کے اندر ٹریٹ نہیں ہو سکتی اور اسپیشلائز ٹریٹمنٹ اس کی ریکوائرڈ ہے. اور تیسری جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ کنٹینیوڈ جو انکارسریشن ہے, جو جیل کے اندر آپ رہ رہے ہیں, وہ فیٹل ٹو آپ کی جو آپ بیماری, آپ کو اس سے جان کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اب جتنے بھی میڈیکل بورڈز بیٹھے ہیں, جتنے بھی ڈاکٹرز کے 3-4 میڈیکل بورڈ بیٹھے, سب کا کنکلوزیو اوپینین یہ تھا کہ میاں صاحب کو ہارٹ کا پرابلم ہے, ڈائبٹیز بھی ہے, کڈنی کا بھی ہے, لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کی جو انکارسریشن اگر جیل کے اندر جو ٹائم گزارے اٹس فیٹل ٹو ہز ہیلتھ. تو اسی بیس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہی ڈکلیئر کیا تھا کہ کسی میڈیکل بورڈ کا ایسا اوپینین نہیں آیا اور ان کی جیل میں ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. 7 پریزن رولز ہیں 1978 کے, اس میں رول 143 میں بھی یہی کنڈیشنز پرووائڈڈ ہے. موسٹ امپورٹنٹ ہے رول 197 جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلائی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی جیل سپرنٹینڈنٹ کو لگے کہ اس بندے کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ پروسیکیوشن کے انچارج سے پرمیشن لے کے اس کو باہر وزٹ جیل کا کرا سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آنے کے بعد ابھی تک جیل کا وزٹ باہر نہیں کیا, کیونکہ سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے. میرے خیال سے خواجہ حارث صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے کہ آپ نے باہر نہیں جانا, کیونکہ آپ چلے گئے باہر تو پھر سپریم کورٹ نے بھی یہی کہنا ہے کہ آپ کو تو ہاسپٹل جب مرضی وہ لے کے جا سکتے ہیں, علاج کرا سکتے ہیں. یہ ایک لیگل اسٹریٹجی کے تحت وہ علاج نہیں کروا رہے. یہ لوگوں کو سمجھ آپ کا بھی یہ خیال ہے. دس از خواجہ حارث بریلینس کہ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے جیل سے باہر نہیں جانا رول 197 سے بچنے کے لیے. انٹرسٹنگ اور ایک لیگل اسٹریٹجی دونوں ہمارے وکلا پینل پہ ہیں, ایگری کر رہے ہیں. اور ناظرین